بیٹے کا نام باپ کے نام پر رکھا جا سکتا ہے جبکہ باپ وفات پا چکا ہو۔ بیٹے کا نام باپ کے نام پر رکھنا جائز ہے، باپ زندہ ہو چاہے وفات پا چکا ہو، اور پوتے کا نام بھی دادے کے نام پر رکھنا جائز ہے، یہ شرعاً مشروع ہے، کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اسلامک بینکنگ جائز ہے یا نہیں؟ اسلامک بینکنگ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حقیقتاً بھی اسلامک بینکنگ ہو، حقیقت کے اعتبار سے بھی اس بینک میں غیر سودی کام ہو تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اور بعض بینکوں میں نام صرف اسلامی رکھ دیتے ہیں، اسلامی نام رکھنے سے بینک اسلامک نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس بینک کے اوپر اہل فتویٰ علماء کی مجلس اور میٹنگ اور کمیٹی جب تک شرعی نگرانی کے لیے مقرر نہ ہو، اس وقت تک وہ بینک اسلامک بینک نہیں کہلائے گا، غیر سودی بینک نہیں کہلائے گا، اس کے ساتھ بینکنگ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت کے مقررہ کردہ حصوں کے اعتبار سے تقسیم کرے گا یا برابر تقسیم کرے گا؟ کمی زیادتی بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ تفصیل سے رہنمائی فرمائیں۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ کسی کی بھی میراث اس کی زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا اصول یہ ہے، کسی کی میراث اس کی زندگی میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، باپ کی زندگی میں باپ کی جائیداد میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو اولاد یہ سمجھتی ہے کہ باپ کی زندگی میں باپ کی جائیداد میں ہمارا حق ہے، اگر اولاد یہ سمجھتی ہے تو بالکل غلط سمجھتی ہے۔ باپ کی زندگی میں باپ کی جائیداد میں نہ کسی بیٹے کا حق ہے، نہ بیٹی کا حق ہے، نہ کسی بیوی کا حق ہے، نہ کسی بھائی کا حق ہے، نہ کسی بہن کا حق ہے۔ باپ اس اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں، اپنی پراپرٹی میں خود مختار ہے، وہ اس کا مالک ہے، چاہے کھائے، چاہے پیے، چاہے خرچ کر دے، چاہے سارا مال صدقہ کر دے، چاہے عمرہ کرے، چاہے حج کرے، جو مرضی کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اولاد اگر یہ سمجھے کہ ہمارا حق ہے باپ کی زندگی میں ہی اس کی جائیداد میں ہمارا حق ہے تو یہ غلط ہے، اور باپ بھی اگر یہ سمجھے کہ میری جائیداد، میرے مال، میری پراپرٹی میں میری اولاد کا اتنا حصہ ہے تو وہ بھی غلط سمجھتا ہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رکھیں کہ میراث مرنے کے بعد ہوتی ہے، مرنے سے پہلے میراث نہیں ہوتی۔ اب بات سمجھیں، باپ اگر اپنی زندگی میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنی اولاد کے درمیان میں مال تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس بات کو لازم نہ سمجھے کہ وہ اپنی جائیداد کو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دے، اس کو لازم نہ سمجھے، اور شریعت اس کو تقسیم کرنے پر مجبور بھی نہیں کرتی، اور نہ شریعت اس کو کہتی ہے کہ تو تقسیم کر۔ لیکن باپ اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ میراث نہیں ہوگی، وہ گفٹ ہوگا، وہ ہدیہ ہوگا، وہ تحفہ ہوگا، وہ عطیہ ہوگا۔ تو اگر تقسیم کرنا چاہتا ہے زندگی میں تو شریعت ترغیب یہ دیتی ہے کہ برابر برابر دے، جتنا بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے۔ ایک بیٹے کو 5 لاکھ دیا ہے تو دوسرے بیٹے کو بھی 5 لاکھ دے، تیسرے بیٹے کو بھی 5 لاکھ دے، اور بیٹی کو بھی 5 لاکھ دے۔ شریعت اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ برابر کے حصے کر دیے جائیں۔ تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ لیکن اگر شریعت کے مقررہ کردہ حصوں کے اعتبار سے اگر اس نے تقسیم کرنی ہے تو بیٹے کو دوہرا دے گا، ڈبل دے گا، اور بیٹی کو کہرا دے گا۔ یعنی ایک بیٹے کو اگر 5 لاکھ دے رہا ہے، دوسرے بیٹے کو بھی 5 لاکھ دیا ہے تو بیٹی کو 2.5 لاکھ روپیہ دے دے گا۔ طریقہ کار یہ ہے۔ لیکن اگر وہ کچھ کمی پیشی کے ساتھ دینا چاہتا ہے، یعنی ایک بیٹے کو اس نے 5 لاکھ دیا ہے تو دوسرے بیٹے کو 6 لاکھ اگر دے رہا ہے تو اس سے وجہ پوچھی جائے کہ کیوں تو دے رہا ہے اس کو زیادہ گفٹ، تحفہ زیادہ اس کو کیوں دے رہا ہے، عطیہ تو زیادہ کیوں کر رہا ہے اس کو؟
اس کے پاس اگر وجہ ہوئی، ریزن آئی تو ٹھیک ہے، فابیہ قبول ہے، ورنہ وہ ظالم کہلائے گا۔ اس سے وجہ پوچھی جائے گی، وہ اگر بتائے کہ یہ اس بیٹے کو میں نے 5 لاکھ دیا ہے، دوسرے بیٹے کو میں نے 6 لاکھ دیا کیونکہ وہ غریب ہے، وہ وجہ بتائے، وہ یا تو اس کے پاس یہ وجہ ہوگی کہ یہ بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے، میری دوائی دارو کا کام یہی کرتا ہے، میری خدمت یہی کرتا ہے، یا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ عالم ہے اور یہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، یہ حافظ ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، کمانے کا وقت اس کو کم ملتا ہے، اس کے وسائل تھوڑے ہیں، تو لہٰذا میں نے اس کو اس وجہ سے دیا ہے تاکہ یہ خوش دلی سے دین کا کام کرے اور وسائل اور ذریعہ معاش میں پریشان نہ ہو۔ لیکن بالکلیہ کسی وارث کو محروم کر دیں کہ باپ ایک بیٹے کو تو 5 لاکھ دے رہا ہے، دوسرے بیٹے کو کچھ بھی نہ دے، یا بیٹوں کو تو وہ تحفے دے رہا ہے، 5 لاکھ روپیہ دے دے اور بیٹیوں کو کچھ بھی نہ دے، بالکلیہ محروم کرتے، تو یہ ظلم ہے، اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک بیٹے کو 5 لاکھ دیا ہے تو دوسرے بیٹے کو وہ 4 لاکھ روپیہ دے اس دوسرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ایسا بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو اس صورت میں تھا باپ اپنی زندگی میں مال کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر باپ وفات پا جائے تو اس کے بعد شریعت کے مقررہ کردہ حصوں کے اعتبار سے ہی تقسیم ہوگا، کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں اسی اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا مال۔